بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں پروفیسر فیصل احمد ہوں, سینئر موسٹ کارڈیولوجسٹ لیاقت نیشنل اور انچارج کارڈیولوجی OMI ڈیفنس ان کلفٹن. آج آپ سے بات کرنی ہے کارڈک فیلئر کا جو ہفتہ منایا جا رہا ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس حساب سے. تو کارڈک فیلئر ہوتا کیا ہے؟ کارڈک فیلئر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل بالکل ختم ہو گیا یا جان چلی گئی. کارڈک فیلئر کا مطلب ہے کہ جتنا دل کو کام کرنا چاہیے باڈی کی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے وہ نہیں کر پا رہا. اس چیز کو کارڈک فیلئر کہتے ہیں. عام طور پہ ہم الٹرا ساؤنڈ دل کا کر کے ایکو کر کے تو دیکھتے ہیں کہ دل کا فنکشن کتنا ہے. ایک چیز ہوتی ہے ایجیکشن فریکشن کہتے ہیں اس کو, جو ایکو میں معلوم ہوتی ہے. اگر وہ 55 سے کم ہے, خاص طور پہ اگر وہ 40 سے کم ہے, تو ہم کہتے ہیں کارڈک فیلئر ہے. اس کے علاوہ نارمل ایجیکشن فریکشن کے ساتھ بھی کارڈک فیلئر ہو سکتا ہے. یہ آپ کو اگر اور آگہی چاہیے ہو تو آپ اپنے لوکل جنرل فزیشین سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. ہارٹ فیلئر کے کیا سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں؟ سوجن ہو جاتی ہے ٹانگوں میں, سوجن کمر کے نیچے والے حصے میں ہو سکتی ہے, سانس پھول سکتا ہے. سانس یہ ہے کہ تھوڑے کام کرنے سے پھول جائے, یا ایسا بھی ہوتا ہے جن کو بہت زیادہ ہارٹ فیلئر ہوتا ہے, بیٹھے بیٹھے سانس پھول جاتا ہے ان کا, سیدھا نہیں لیٹا جاتا, بہت سارے تکیے رکھنے پڑتے ہیں ان کو نیچے. سب سے جو بڑا کاز ہے ہارٹ فیلئر کا دنیا بھر میں وہ ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا کورونری آرٹری ڈیزیز, یا جو شریانیں خون سپلائی کر رہی ہیں دل کو, ان کی تنگی, ان کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہونا, دل کمزور ہونا, یہ سب سے بڑا کاز. اس کے علاوہ بڑے کازز میں ہے مایوکارڈائٹس, جیسے ہیپیٹائٹس ہوتا ہے, اس طرح وائرل انفیکشن ہو جائے دل کی تو مایوکارڈائٹس کہتے ہیں. ایک اور بڑا اس کا ہے پریگننسی. پریگننسی میں تقریباً 5 سے 10% خواتین جو ہیں پریگننسی کے دوران ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے, لیکن اس کا پروگنوسس اچھا ہوتا ہے. اکثر خواتین پوری طرح ریکور کر جاتی ہیں. ایک بہت بڑا کاز دنیا بھر میں اتنا بڑا نہیں لیکن پاکستان میں بہت بڑا ہے, وہ ہے ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز. بچپن میں گلے کی انفیکشن, ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز بیسکلی ہوتی ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن ہوئی گلے میں اور اس کی وجہ سے دل کے اوپر اور دل کے ویلوز میں بھی اثر پڑ گیا. عام طور پہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ جی دل کا ویلو ٹائٹ ہو گیا ہے یا دل کا ویلو لیک کر رہا ہے, وہ ہمارے ملک میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بہت بڑی جو کاز ہے اس کا وہ ہے ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز. اب ہارٹ فیلئر کے جو بھی ہوں وجوہات, ایک دفعہ ہارٹ فیلئر ہو جائے, ایک دفعہ دل کے پٹھے کمزور ہو جائیں اور کوئی طریقہ کار نہ ہو ان کو دوبارہ مضبوط کرنے کا, جیسے اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, اس وقت دل کے پٹھے فوری طور پہ کمزور ہو گئے, لیکن آپ نے جو آرٹری بند ہوئی تھی اسے کھول دیا تو دل کے پٹھے دوبارہ بہتر ہو سکتے ہیں. اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو, دل کے پٹھے کمزور ہو چکے ہوں, تو ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم دوائیاں دے سکتے ہیں. دوائیوں میں ڈائیوریٹکس ہوتے ہیں جس سے پیشاب زیادہ آتا ہے تاکہ خون کی والیوم کم ہو. اس میں ایس انہیبیٹر ہوتے ہیں, اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکر ہوتے ہیں جیسے ویلٹیک ہے. اس میں سیکیوبیٹرل ہے جیسے ٹیبریسٹو ہے, وہ دی جاتی ہے. دوائیوں کے علاوہ بغیر دوائی کے علاج میں یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ کا ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ آپ پانی ایک خاص مقدار سے زیادہ نہ پئیں, بلکہ پانی کے علاوہ جتنے بھی فلوئڈز ہیں, چائے آ گئی, اس میں سوپ آ گیا, ایکسیٹرا. نمک جو ہے اس کی کمی, نمک کم کرنے سے بھی فلوئڈ ریٹینشن کم ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ دوائیوں کے تھرو کارڈیک فیلئر کا علاج کرتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ڈیوائسز بھی ہیں, بہت مہنگی ہیں لیکن وہ اویلیبل ہیں کچھ جگہوں پہ پاکستان میں, جس میں انٹراوینٹریکولر کارڈک ڈیفیبریلیٹر ہے. وہ کارڈک فیلئر جو ہے اس کے لیے تو اتنا مؤثر نہیں ہے, لیکن کارڈک اریسٹ اگر کسی کو ہو جائے تو وہ فوری طور پہ ڈیفیبریلیٹ کرتا ہے ہارٹ کو. پھر بائی وینٹریکولر پیسنگ ہوتی ہے, کچھ لوگ
اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا ہارٹ فیلئر بہتر ہو جاتا ہے۔ اب لانگ ٹرم پروگنوسس کیا ہے اس کا؟ جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا بہت سال پہلے، تو ہماری جو نصاب کی کتاب ہوتی تھی میڈیسن کی، وہ کہتی تھی کہ 50% mortality ہے 5 سال میں، یعنی کہ اگر 100 مریض ہیں ہارٹ فیلئر کے تو 5 سال بعد سے 50 بچیں گے۔ لیکن اب یہ جو ٹریٹمنٹس ہیں مختلف، اور جس طریقے سے میڈیسن نے ترقی کی ہے، تو اب یہ فگر بہت کم ہو گئی ہے، پروگنوسس بہت بہتر ہو گئے۔ بہت سارے ایسے مریض بھی ہیں جن کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے، ایجیکشن فریکشن ان کی 30 یا 25 ہے، وہ بھی 10 12 15 سال تک سروائیو کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی کو ہارٹ فیلئر ہے، سب سے پہلی چیز ہے، اگر آپ کا سانس پھول رہا ہے، آپ کو سوجن ہے جسم پہ، تو آپ ضرور اپنے جنرل فزیشین کو یا اپنے کارڈیولوجسٹ کو دکھائیے۔ ایک دفعہ اگر آپ کو تشخیص ہو جائے کہ کارڈیک فیلئر ہے تو پریشانی یا مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مؤثر اور مکمل علاج موجود ہے۔ آخر میں ٹیبروز فارماسیوٹیکل سے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا آپ سے بات کرنے کا۔ ٹیبروز ایک بہت اچھی کمپنی ہے، پاکستان کی مشہور اور کوالٹی والی کمپنی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔